ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ہمارے چکوال سے واسق سہیل صاحب. واسق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے. سر میں بات کرنا چاہ رہا تھا, ابھی ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. سر ہمارا جو جتنا بھی آپ ہمارے بیوروکریٹ کر لیں, ہمارے سیاستدان کر لیں, جتنا بھی ہمارا حکمران طبقہ ہے, سر کھاتے جو امریکہ سے لے کے ہیں, اب دیکھتے بھی اس کی طرف ہے. میں اور آپ اور ہم سب بے شک جتنا مرضی شور کرتے رہیں کہ یہ امریکہ برا ہے برا ہے برا ہے, لیکن اب سب جو کھلائے گا وہ ان سے توقع بھی تو رکھے گا, ان سے کام بھی تو لے گا جس کام کے لیے وہ انہیں پیسے دیتا ہے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ علامہ صاحب کا سر ایک شعر پیش کر کے پھر دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. واہ جی واہ, بہت اچھے جی, کیا بات. اصل میں جو خوبصورت بات انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ جو مال لگائے گا وہ کام اپنی مرضی کا لے گا. پہلا نام بیوروکریٹ کا لیا, بالکل ٹھیک لیا. آپ اندازہ کریں, آپ لسٹ اٹھا لیں بڑے بڑے بیوروکریٹس کی, بڑے بڑے جنرلوں, ان کے بچوں کی ایجوکیشن دیکھیں کہاں ہو رہی ہے اور کون ان کو افورڈ کر رہا ہے, کہاں سے افورڈ کر رہا ہے. ان کے اپنے دورے دیکھیں, ان کے بچوں کی نوکریاں دیکھیں. سر یہ آپ نے تکلف فرمایا صرف بیوروکریٹس کا نام لے کے. پولیٹیشنز, مجھے یہ بتائیے بریگیڈیئر سے اوپر جنرل کون بنتا ہے جس کے بچے باہر نہیں پڑھتے؟ میں جنرل کا نام لیا ہے, میں نے سر نام لیا, بالکل لیا. میں نے کہا فوج جنرل دیکھیں, آپ جنرل دیکھیں. اب تو سیاستدان صورتحال یہ اب جو فیشن ہو گیا ہوا ہے, وہ پوچھتے ہیں کس یونیورسٹی میں آپ بچے کو بھیج رہے ہو, کو پلاننگ کی ہے, اور میں آئی نو کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ آتی ہے اور کس کس جگہ سے ہوتی ہے. یہ سارا کچھ, یہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں. میں ایک دفعہ مطلب امریکہ گیا تھا 1996 میں, تو وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وزٹ ہم نے. آپ نے وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چھوڑے کوئی اپارٹمنٹ خریدا کہ نہیں؟ نہیں, میں نے کوئی نہیں خریدا, میرے کوئی نہ یہاں ہے نہ وہاں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک وہ بندہ تھا, وہ کہتا کہ پاکستانی جو جہاں کبھی آ کے پوسٹ ہوتے ہیں, وہ نارملی ان کی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے, میں سی آئی اے کا ایجنٹ بنا لوں. اور کافی تعداد میں لوگ واپس نہیں آتے وہاں سے. یہ بھی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں ایک ملتان سے ذیشان صاحب. جی ذیشان السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں ٹھیک ہوں, اور یہ صاحب بھی بالکل ٹھیک ہے. میں سلیم بخاری ہوں, آپ بتائیے. سر میری گزارش یہ ہے کہ میں اتنا ٹینشن میں ہوں اتنے دنوں سے, پلیز سر میری تھوڑی عرض سن لیں 2 منٹ کے لیے میری. جی فرمائیے. تھوڑا سا ذرا اونچا بولیں آپ اور بات کریں پوری اپنی. میں بات کر رہا ہوں ملتان سے سر. تو میری عرض یہ ہے کہ صرف 2 منٹ دے دینا مجھے, کیونکہ میں بہت ہی زیادہ ٹینشن میں بسم اللہ اس ٹائم. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ 64 سال ہو گئے ہیں, ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان بنا ہے یہ امیروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں بنا. یہ غریب عوام کے لیے تو بنا ہی نہیں ہے. یہ صرف بنا ہے بیوروکریٹس کے لیے, جرنیل کے لیے, ججز کے لیے, سیاستدانوں کے لیے. یہ لوگ ہمیں بیچ بیچ کے کھا چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو خدا کے لیے ان لوگوں کو معاف کر دیں, پلیز پلیز ہمیں معاف کر دیں. اور یقین کریں میری حالت آپ لوگ سوچ نہیں سکتے میری حالت کیا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے نا, وہ ہم آپ خودکشی کر لیں. آپ کی آواز کے دکھ سے ہمیں اس کا اندازہ ہو رہا ہے. بخاری صاحب پلیز آپ میری ایک سیکنڈ بات سن لیں. ٹھیک ہے نا, یقین کریں ہم مر چکے ہیں, ہم خودکشی کر رہے ہیں, کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں اس ٹائم اتنی بری حالت ہے, آپ اولیاء صاحب سمجھ نہیں سکتے. بخاری صاحب میری یقین کریں, میں مر جاؤں, خودکشی کر لوں, نہ نوکری ہے نہ پڑھائی ہے, پیسہ نہیں ہے, کہاں جائیں ہم. ذیشان صاحب میری ایک, آپ اگر مجھے اجازت دیں تھوڑی سی بات کرنے کی. آپ اگر ہمت چھوڑ دیں گے تو کون چیلنج کرے گا ان لوگوں کو؟ پاکستان ان کے لیے بنا نہیں تھا, عوام نے اپنا حق چھوڑ دیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی جو اس آواز ہے نا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اور عرش اعظم کے درمیان کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی دیوار نہیں ہوتی, یہ سیدھی وہاں جا کے پہنچتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے, کون ہے جو مضطر دلوں کی دعائیں سنتا ہے. آپ ایک مضطر دل ہیں اور آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. یہ امریکن جو کتے ہیں ان کو چھوڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں بننے دیتے ہمیں. دیکھیے اس میں بھی راہ نکلے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے امریکہ کئی ملکوں میں ذلیل ہو چکا ہے جہاں کی قومیں جاگ اٹھی. ہم آپ کے ساتھ مل کے دعا کرتے ہیں کہ یہ قوم جاگ اٹھے. میں صرف یہ تھوڑے دن کا انتظار کر رہا ہوں. انشاءاللہ تھوڑے دن میں کچھ نہ ہوا تو میں انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا. اللہ کرے کہ یہ نوبت نہ آئے اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کریں, اور یہ قوم جاگے, قوم جاگے گی. اللہ یہی تو بات ہے نا اولیاء صاحب, ہم خود نہیں سمجھتے, ہم خود سوئے پڑے ہیں.
ہم خود سوئے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ جیسی سب سے بڑا قصور ذیشان صاحب آپ جیسی آوازیں اٹھیں گی آپ جیسی دعائیں ابھریں گی تو آپ دیکھیے گا قسمت کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ جو آواز ہے یہ جو دکھ اس آواز میں تھا یہ ہے ایک پاکستانی کا دکھ جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ملک اگر بنا ہے تو یہاں ہمارے حقوق جو ہیں سر یہ دنیا میں ملک بنے یا نہ بنے یہ ہر بندے کی ویسے آواز ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے حالات کو فیس کر رہا ہوتا ہے جو سینسٹیو کہتا ہے میں پارلیمنٹ کے سامنے خودکشی کر لوں گا یہ کیوں خودکشی کی نوبت آتی ہے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان تمام ایونیو سے مایوس ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے اور خودکشی کرنے والے کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ اپنا پھندا لٹکا رہا ہوتا ہے نا گلے میں تو تمام سائیکالوجسٹ متفق ہے کہ ایک دفعہ مڑ کے وہ ضرور دیکھتا ہے کہ کاش کو اس وقت آ کے بچا لے یہ اس کی اس وقت کی آواز ہے بالکل صحیح ہے اس وقت اگر کوئی شخص بھی سن رہا ہے خواہ وہ پولیٹکس میں ہے خواہ وہ سیاست کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے خودکشی کرنے والوں کو کہ وہ کہتا ہے کہ میں 2 لوگوں کو مار کے تو مروں وہ بہت برا وقت ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی اگر اجازت دیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ آواز جو ذیشان کی ہم نے ملتان سے سنی اسے اگر قوم سن لے حکمران بے حس ہیں بے غیرت ہیں بالکل بے جاہل مطلق ہیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے قوم نے اگر یہ آواز سن لی اور اس میں اپنی آواز ملا دی تو سر یہ آوازیں تھی چلی میں امریکہ کا ہولڈ تھا لوگ اٹھے امریکہ وہاں سے بھاگا یہ آوازیں تھی ہونڈراس میں یہ آوازیں تھی نکراگوا میں یہ آوازیں پورے ساؤتھ امریکہ یہ آواز جہاں اجتماعی طور پر اٹھی ہے لوگ کھڑے صورتحال بدل گئی ہے وقت ہو گیا ایک بریک کا میرے خیال سے بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے کالرز کے ساتھ مزید گفتگو کرتے ہیں چلیے ایک بریک کے لیے